سورۃ نوح کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی برگزیدہ بندے ہیں۔ انہی کے نام سے یہ سورۃ مبارکہ موسوم ہے۔ توحید کی تبلیغ کے لیے، پرچار کے لیے، شرک کی بےکنی اور خاتمے کے لیے سب سے پہلے جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا وہ یہی حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اسی لیے ان کو اول الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ ایک طویل سفر ہے تبلیغ کا، جس کے رد عمل میں مخالفتیں، آوازیں، لطیفے، ایک قسم کی انتہا درجے کی اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی اور ظلم، لیکن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی صبر کے، تحمل کے، حوصلے کے کوہ گراں تھے، ایک پہاڑ تھے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے بھی بتایا، اے نوح تیری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب اور ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کیا، اللہ اس قوم کو دنیا میں بستا ہوا مت چھوڑ، ان کو ختم کر دے۔ اس میں بھی ایک رحمت کا پہلو ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے جرائم کم ہوں گے اور آخرت میں ان کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ لیکن اس دعا سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کارگزاری رب کے حضور پیش کی، اور اسی کارگزاری کے ضمن میں نے ان کو دن رات دعوت دی، اللہ تیری طرف بلایا، تیری توحید کی طرف بلایا۔ توحید کے بول کیا بولے، کس طرح اللہ کی قدرت کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ۔ 7 آسمان قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ان کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ بغیر ستون، بغیر کسی اوپر سے کسی رسی زنجیر سے بندھے یہ فضا میں جو قائم ہیں، تو ان کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس سورۃ مبارکہ سے پہلے اس پارے کی پہلی سورۃ الملک میں بھی 7 آسمانوں کے طبقات کا ذکر۔
یعنی یہ 7 آسمان ایسے نہیں کہ اللہ نے ان کو فضا میں پھیلایا ہوا، پھیلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اوپر نیچے ہیں۔ یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے یہ پہلا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں آسمان ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور بڑی بلندی پر ہے، اللہ اپنے اس عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ 7 آسمان تہ بتہ اوپر نیچے درجات کی شکل میں، منزلوں کی شکل میں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، میں نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے، اس کو نہیں دیکھتے؟ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اسی اللہ نے چاند کو ان آسمانوں کے درمیان روشن کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فیہن کا مطلب آسمان کے اندر ہی ہو۔ یہاں دنیا سے چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاند آسمان کے اندر ہے۔ عام انسان کی نظر پہ اللہ پاک نے یہ بات کی، ورنہ یہ کوئی سائنسی تحقیق نہیں کہ چاند آسمان کے بیچ میں ہے یا نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ لگتا ہے کہ وہ آسمان کے بیچ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آسمان کے اندر ایک روشن بلب لگا دیا، ایک روشنی کا ایک بہت بڑا آلہ پیدا کر دیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام چاند ہے، القمر۔ اور دوسرا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اسی اللہ نے سورج کو اس میں جلتا ہوا بنایا۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو جس میں آگ جل رہی ہو۔ سورج کی روشنی چونکہ تیز ہوتی اور اپنی روشنی، اور جب وہ روشن ہوتا ہے تو ساری تاریکیاں چھٹ جاتی، سارے ستارے بھی گم ہو جاتے، اس لیے سورج کو سراج کہا گیا، ایک چمکتا ہوا چراغ۔ اور اس کے مقابلے میں چاند کو نور کہا گیا، کیونکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں، سورج کی روشنی کا ہی عکس ہے، اور پھر وہ دھیمی روشنی ہوتی ہے، ہلکی روشنی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی کیسی بہترین حکمت اور قدرت ہے کہ دن کو انسان نے کام کرنا ہے، کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو سورج کی شکل میں ایک ہیوی ویٹ بلب اللہ نے لگا دیا جو سارے جہان کو روشن کر دیتے، جہاں جہاں طلوع ہے وہاں پہ روشنی روشنی۔ اور پھر رات کو انسان نے آرام کرنا ہے، آرام کرنے کے لیے کم روشنی میں انسان سکون محسوس کرتا ہے، اللہ پاک نے رات کے وقت میں چاند جیسی ہلکی پھلکی ٹھنڈی میٹھی روشنی پیدا کرتی۔ کیسا بہترین خالق اور مالک ہے اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جما کر۔ انسان کی تخلیق، پہلے انسان کی تخلیق براہ راست زمین سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، تو اس لحاظ سے پہلا انسان زمین سے پیدا ہوا، تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ اور باقی انسان جو نطفہ اور قطرہ آب سے پیدا ہوتے ہیں، اور قطرہ آب خلاصہ ہے غذا کا، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ زمین سے آتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان کی تخلیق اور پیدائش بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ زمین سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے جمع کر، زمین سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر ثم یعیدکم فیہا، فرمایا اسی میں پھر تمہیں وہ لوٹا دے گا۔ انسان زمین سے اور مٹی سے ہی پیدا ہوا، اور مٹی میں ہی دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا،
ایک وقت آئے گا کہ اسی مٹی سے وہ اللہ پھر تمہیں نکالے گا۔ زمین میں انسان زمین پہ رہتا ہے، مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں مل جاتا ہے۔ جلا دیا جائے تب بھی مٹی میں مل گیا، ڈوب گیا تب بھی مٹی میں مل گیا، قبر میں دفن کر دیا تب بھی مٹی میں مل گیا۔ اسی زمین میں وہ خاک ہو جاتا ہے، یہیں سے پیدا ہوا، یہیں پہ جا کے خاک ہو گیا، اور پھر قیامت کے دن اللہ اسی زمین سے دوبارہ اس کو اٹھائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پھر نکالیں گے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی ابتدا بھی مٹی، انسان کی انتہا بھی مٹی، مٹی کے اندر عاجزی ہے۔ کیا وجہ کہ انسان ابتدا اور انتہا عاجزی والی رکھنے والا، یہ درمیان میں تکبر کرتا ہے، درمیان میں آ کے بڑائی کرتا ہے، درمیان میں آ کے کہتا ہے جی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ تمہاری پیدائش بھی زمین سے ہوئی، تمہیں لوٹایا بھی زمین میں جائے گا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہ سب حالات میرے عزیز دوستو میرے آپ پہ آنے والے ہیں۔ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں جس جگہ سے کسی کی مٹی اٹھائی گئی وہیں اسی مٹی کے اندر وہ دوبارہ دفن۔ اور یہی بات اسی سے پتہ چلتا ہے، جہاں سے اللہ پاک نے نکالا، پیدا کیا، وہیں پہ لوٹایا، وہیں سے دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ کے محبوب کے دو ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آپ کے ساتھ روضہ مبارک میں آرام فرما ہے، اور روضہ مبارک وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ تو آپ کا روضہ مبارک جنت کا ٹکڑا، آپ آرام فرما رہے جنت میں، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی آرام فرما رہے جنت میں۔ تو جہاں سے کسی کا خمیر لیا جاتا ہے وہیں وہ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی جنت کی مٹی سے ہوئی تھی، یہ پیدا ہی جنت کی مٹی سے ہوئے۔ ایسے مقدس لوگ تھے، اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال انسان کی تخلیق بھی مٹی سے، انسان نے لوٹنا بھی مٹی کے اندر، اور پھر اسی سے دوبارہ نکالا بھی جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ بساط ایک قالین بچھا ہوا ہے زمین کا، انسان اس کے اوپر بیٹھے، انسان اس کے اوپر لیٹے، انسان اس کے اوپر چلے، انسان اس کے اوپر دوڑے، انسان اس کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر لے، غلہ اناج اگا لے۔ زمین ایسی تابع کر دی اللہ نے کہ یہ زمین اف تک نہیں کرتی، یہ زمین جواب نہیں دیتے۔ 100 منظروں کی بلڈنگیں اس کے سینے پہ کھڑی، زمین نے کبھی نہیں کہا میرے اوپر کیوں اتنے بڑا بوجھ ڈال دیا۔ اور کہیں جو ہے زمین کی کھدائی ہوتی ہے اور نیچے تک لوگ جاتے ہیں اور اس سے فوائد و ثمرات حاصل کرتے ہیں، زمین نے اف تک نہیں کی بھی مجھے کیوں کھودا جائے۔ اللہ نے اس زمین کو بساط یعنی بچھونا یعنی انسان کے تابع کر دیا، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ اس زمین سے۔ لیکن پھر بھی انسان اس زمین پہ رہ کے اسی اللہ سے متھا لگائے، اسی اللہ کے ساتھ اکڑے، اسی اللہ کے احکامات کو توڑے، تو اس سے بڑا اللہ کا احسان فراموش اور کون ہوگا۔ پھر فرمایا کہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس زمین میں راستے، اور ان راستوں میں انسان تو آسانی کے ساتھ چل۔
لتسلکو تاکہ تم چلو منہا اس زمین میں سبلن فجاجا کشادہ راستوں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشادہ اور کھلے راستے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تنگ گلیاں تنگ راستے یہ انسان کے لیے بعض اوقات اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ راستوں کا کھلا ہونا، ہموار ہونا، سیدھا ہونا، صحیح ہونا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو انسان استعمال کرے اور پھر اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور شکر خداوندی ادا کرے۔ یہ سارا تعارف پیش کر رہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کا اپنی قوم کے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، آج اللہ کی اسی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کی اور ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے اس قوت کو سمجھے بھی اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بن کر اس طاقت اور قوت کو اپنے ساتھ شامل بھی کر۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، ہمیں اس کا اللہ یقین نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، آج 18 ذی الحج ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بڑے عظیم انسان تھے وہ، عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صبر اور حوصلے والے۔ بات صبر کی چل رہی، اللہ نے ان کو بھی بڑا صبر دیا تھا، مال بھی لٹایا، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے دین پہ لٹا دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طرح کے مظلوم ہیں کہ آج بھی ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ مسلمان، اسلام والا، کلمہ گو، اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہنے والا، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طرح طرح کے بہتان اور الزام لگاتے۔ تو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی بات تو الگ، بہت سارے مسلمان بھی۔ ہمارے قریب زمانہ میں مولانا مودودی جو باقاعدہ عالم تو نہیں تھے لیکن دینی کتابوں سے علم حاصل کیا اور پھر اپنی کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خائن لکھ دیے، خیانت کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقربا بربر، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے والا لکھ دیا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا شبہ خلافت راشدہ، صحیح خلافت ہے، اللہ کے دین کی صحیح معاون اور مددگار خلافت۔ پھر اسی دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہم اپنے ہر جگہ پہ ہر مقام میں کریں، ان کے لیے اصالہ ثواب بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور ان مقدس ہستیوں کے ساتھ عقیدت و احترام اور ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔